مرحبا صد مرحبا پھر آمدے رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ پورا رمضان عبادت میں گزارنے کا اور سنتیں سیکھنے کا، تربیت حاصل کرنے کا بہترین موقع دیتی ہے ہماری دعوت اسلامی، اور اس کا انداز ہوتا ہے پورے ماہ کا، جی ہاں پورے رمضان کا اعتکاف۔ اور اعتکاف کی تو کیا بات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نیکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، 10 دن کا اعتکاف تو سنت موقدہ ہے، مگر پورے مہینے کا اعتکاف یہ دعوت اسلامی کا ایسا کمال کا کام ہے جو لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ ہم نے بہت ساروں کو دیکھا جو بدل گئے یہاں آ کر۔ اس بار اگر آپ اپنی زندگی میں ایک شاندار تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو زندگی میں ایک بار 1 مہینے کا اعتکاف فیضان مدینہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں ضرور کیجیے۔ آج میں کچھ گائیڈ لائن لے کر آیا ہوں، کچھ ایسی ویڈیو ہے جو آپ کو یہ گائیڈ کرے گی کہ آپ کیسے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں اعتکاف کر سکتے ہیں، ملک اور بیرون ملک میں۔ جی ہاں، دنیا بھر سے لوگ یہاں اعتکاف کرنے آتے ہیں، اور ہاں یہ بھی یاد رکھیے گا سیٹس لمیٹڈ ہیں، تو جلدی کرنی ہے، اپنا رجسٹریشن جلدی کروانا ہے۔ تو آج اس گائیڈ ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھ لیجیے تاکہ اس اعتکاف میں آپ کے لیے کچھ آسانی رہے، کچھ ہدایات آپ کو حاصل ہو جائیں۔ الحمدللہ پہلی رمضان سے یہ انٹرنیشنل اعتکاف عالمی مدنی مرکز میں شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس کے لیے کچھ ضروری معلومات آپ کو میں دے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو رجسٹریشن کروانی ہوگی، اور تاکہ آپ کی رجسٹریشن ہو جائے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ آ رہے ہیں، تو آپ سب کے لیے ہم انتظامات کر سکیں۔ تو آپ کو آپ کا رجسٹریشن نمبر بھی دیا جائے گا۔ اب رجسٹریشن کرانے کا طریقہ کیا ہے کہ الحمدللہ دنیا بھر کے عاشقان رسول کے لیے ہم نے ایک آن لائن رجسٹریشن کا طریقہ متعارف کرا دیا ہے۔ آپ اسکرین پر ایک لنک بھی دیکھ رہے ہوں گے اور ایک بار کوڈ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اس بار کوڈ کے ذریعے یا اس لنک کے ذریعے آپ اپنی رجسٹریشن کروائیے، اس فارم پر اپنی پوری معلومات ہمیں دے دیجیے، اور ہاں جب اس فارم کو آپ فل اپ کریں گے تو اس کے بعد آپ نے اپنے نگران سے، علاقائی جو دعوت اسلامی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ٹاؤن نگران یا اس سے اوپر کسی بھی ذمہ دار سے آپ نے تصدیق کروانی ہے۔ ان کی اپروول کے بعد جب یہ فارم ہم تک پہنچ جائے گا تو ہماری طرف سے آپ کو انشاءاللہ ایک اپروول کا میسج آ جائے گا کہ جناب آپ کا فارم کمپلیٹ ہو گیا ہے، آپ کی رجسٹریشن کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور آپ کو الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز اعتکاف میں شرکت کی الحمدللہ اپروول مل چکی ہے۔ پھر جب آپ عالمی مدنی مرکز تشریف لانا چاہیں، جہاز کے ذریعے آئیں، ٹرین کے ذریعے آئیں، تو اپلیکیشن پر، گوگل میپ پر بھی آپ جب فیضان مدینہ لکھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے آپ آسانی سے فیضان مدینہ پہنچ جائیں گے۔ مگر یاد رہے کہ 20 شعبان المعظم سے انشاءاللہ یعنی 19 فروری 2025 بروز بدھ سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شعبہ رمضان اعتکاف ڈیسک قائم ہو جائے گا، اور اس پر انشاءاللہ تصدیق مجلس کے پاس اب جب جائیں گے تو اپنا کنفرمیشن میسج دکھا کر آپ اعتکاف کارڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی 20 شعبان سے یہ کام شروع ہو جائے گا، اور آپ 29 شعبان تک ضرور یہ کام کر لیجئے گا، کیونکہ 29 شعبان سے ہی باقاعدہ اعتکاف کے حلقوں کا آغاز ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب جب آپ عالمی مدنی مرکز آ رہے ہیں تو کچھ ضروری ہدایتیں ہیں، غور کر لیجئے گا۔ پیکنگ آپ نے کرنی ہے، اپنے ساتھ سامان لانا ہے، بہت سارا سامان نہ لے کر آئیں۔ 20 سے 30 ڈگری ٹیمپریچر انشاءاللہ امید ہے ان دنوں میں ہوگا، تو بہت زیادہ گرم کپڑے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی موسم کے لحاظ سے آپ اپنے ساتھ سامان لے کر آئیں۔ موبائل وغیرہ ہے تو اس کا چارجر وغیرہ ساتھ لے آئیں، اپنی تمام سفری دستاویزات لائیں، کوئی دوائی استعمال کرتے ہیں تو ڈاکٹر کے مشورے سے اپنی ضروری دوائیں اپنے ساتھ لائیں۔ اچھا سفری حالت والا بیگ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، ضرورت کے جو آپ کے رابطے ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ بہت زیادہ قیمتی سامان لے کر نہ آئیں تاکہ سنبھالنے میں آپ کو مشکل نہ ہو۔ اور ہاں، اگر آپ یہاں پر اپنے کچھ قیمتی سامان کی حفاظت کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے یہاں امانت مکتب بھی موجود ہوگا، جس میں آپ اپنا سامان رکھوا کر اس کی کوئی پرچی لے لیں گے تاکہ ضرورت پڑنے پر آپ اس کو بعد میں بھی استعمال کر سکیں گے۔ اسی طرح انشاءاللہ آپ جب ویسے ہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آئیں گے تو آتے ہی آپ کو انشاءاللہ حفاظتی امور کے معاملات سے گزرنا ہوگا، اور یہ ہم سب کی حفاظت کے لیے نا، ایئرپورٹ پر بھی جاتے ہیں وہاں بھی چیکنگ ہوتی ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہاں ماحول بہت زیادہ حفاظتی امور کے ساتھ رہے، سیکیور رہے، تو آنے والوں کو مرحبا کہا جائے گا۔ کچھ سیکیورٹی کے معاملات سے سامان وغیرہ کی چیکنگ ہوگی، مجھے امید ہے آپ اس میں بھی خوش دلی کے ساتھ تعاون فرمائیں گے۔ عالمی مدنی مرکز میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اور ہاں، اعتکاف کے اندر جو ایج لمٹ ہے 18 سال سے لے کر 50 سال کی عمر کے عاشقان رسول کو مرحبا کہتے ہیں۔ اسی عمر کے اسلامی بھائیوں کو اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔ ایک اور بات، اگر آپ کسی ایسی بیماری میں ہیں
جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، تو برائے کرم آپ عالمی مدنی مرکز میں تشریف نہ لائیں، کیونکہ یہاں دنیا بھر سے لوگ آئیں گے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوں گے۔ ہمیں یہ بھی تو خیال رکھنا ہے نا کہ میری وجہ سے کسی اور کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس بات کا آپ خیال رکھیں گے، اور ایسے بیمار اسلامی بھائیوں کو ذمہ داران بھی اور گھر والے بھی کوشش کریں کہ اس ہیوج اعتکاف میں جہاں بڑا کراؤڈ ہوتا ہے وہاں نہ بھیجیں، کہیں میری وجہ سے دوسرے عاشقان رسول کو بھی تکلیف نہ ہو۔ امید ہے آپ اس بات کا بھی خیال رکھیں گے۔ اسی طرح انشاءاللہ آپ نے اپنی بنیادی ضرورت کی چیزیں لینی ہیں، یہاں پر انشاءاللہ آپ کو واش رومز کی اور ٹوائلٹس وغیرہ کی مخصوص جگہ پر جو سہولت ہے وہ بھی آپ کو الحمدللہ یہاں میسر ہوگی۔ اور ہاں، فیضان مدینہ میں یہاں کے وضو خانے اور ٹوائلٹس میں کپڑے دھونے کی اجازت نہیں ہوگی، یہاں پر الحمدللہ مناسب پیسوں پہ لانڈری کا انتظام ہے۔ اگر آپ کپڑے دھلوانا چاہتے ہیں تو وہیں سے پلیز آپ نے اپنے کپڑے انشاءاللہ واش کروانے ہوں گے۔ آپ کو ایک رجسٹریشن کارڈ دے دیا جائے گا، وہ لازمی بنوائیے گا، کیونکہ اسی کارڈ کی بنا پر آپ حلقوں میں بھی جا سکیں گے، جہاں پر آپ کو سحری افطاری کروائی جائے گی وہاں بھی آپ کو اس کارڈ کی ضرورت پڑے گی، اور ان مخصوص ایریاز میں جا کر جو مسجد میں مخصوص یوں سمجھیے کہ جگہ مختص ہے وہاں پر انشاءاللہ آپ کو سحری افطاری بھی پیش کی جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ یاد رہے کہ آپ نے باہر کا کھانا نہیں کھانا، آپ کے لیے سحری افطاری کا سادہ کھانوں کا انتظام ہوگا۔ ظاہر ہے ہم پکنک پہ تو نہیں آ رہے نا، آپ کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے کم مرچ مسالے والا اور نارمل کھانا آپ کو پیش کیا جائے گا، تاکہ آپ اس 30 دن میں جہاں تربیت بھی بہترین حاصل کر سکیں وہاں انشاءاللہ صحت مند ہو کر بھی واپس لوٹیں۔ تو آپ نے فیضان مدینہ میں باہر سے کھانا نہیں منگوانا ہے، اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے آپ کو باہر سے کچھ چیز لانے کی اجازت بھی نہ ملے، تو امید ہے آپ ناراض بھی نہیں ہوں گے، اور اس بات میں بھی آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کے لیے طبی سہولت کا الحمدللہ میں اہتمام رکھا ہے، 24 گھنٹے یہ سہولت موجود ہوگی الحمدللہ۔ میڈیکل کیمپ ہوگا، ڈاکٹرز اویلیبل ہوں گے۔ دوران اعتکاف آپ کو ذرا بھی محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تو پلیز ہم سے رجوع کیجیے۔ طبیعت زیادہ خراب ہونے سے پہلے ہی اگر آپ ہم سے رابطہ کر لیں گے تو آپ کے علاج کی سعادت بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ یہاں پر الحمدللہ فیڈ بیک کا ڈیسک بھی ہوگا، آپ کو کوئی شکایت ہے، آپ کو کوئی پرابلم ہے، آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں، اسکرین پر بھی آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس پر آپ رابطہ کر کے اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں، اپنے مشورے اور اپنی سجیشنز بھی ہمیں دے سکتے ہیں الحمدللہ۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ آپ کے سامان کی حفاظت کے لیے بھی ہم نے انتظام تو کیا ہوا ہے، اور امانت ڈیسک بھی ہے، تو قیمتی سامان وہاں جمع کرا کے پرچی لے لیجیے گا تاکہ ضرورت پڑنے پر آپ اسے استعمال کر سکیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں جہاں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں اور ہزاروں مہمان بھی آتے ہیں تو اس میں بعض اوقات ایسے افراد بھی آ سکتے ہیں جس میں آپ کو آپ کے سامان کے حوالے سے کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ اور ہاں، اپنے ساتھ نوٹ بک قلم وغیرہ ضرور لائیے گا تاکہ آپ اچھی اچھی باتیں لکھ سکیں، نوٹ کر سکیں، اپنی یادداشت بہترین بنا سکیں۔ ضرور اپنے نوٹس بنائیں تاکہ واپس جا کر بھی ان باتوں کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ یاد بھی رہے گا اور عمل بھی کرتے رہیں گے۔ اچھی اچھی نیتیں کیجیے اللہ کی رضا کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، ماہ رمضان کی برکتیں لوٹنے کے لیے، اور انشاءاللہ افطار و سحر کی مبارک دعاؤں میں شرکت کے لیے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر خوش اخلاقی کے ساتھ اعتکاف کرنے کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ آ رہا ہوں۔ ان نیتوں کے ساتھ تشریف لائیے، مجلس فیضان مدینہ آپ کا استقبال کرنے کے لیے، آپ کو مرحبا کہنے کے لیے منتظر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں نا، آپ عطار کیوں پریشان ہیں، عاشقوں پر تو وہ مہرباں ہیں، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں۔ آپ سلام کہیے تو صحیح، درود پڑھیے تو صحیح، پھر دیکھو کیسے پھر مہربانی ہوتی ہے۔ تو اب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اب تو ویسے بھی رجب کا مہینہ، پھر شعبان، پھر رمضان، مبارک مہینے آ گئے ہیں کہ اب کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز واز فرما رہے تھے تو کسی حقدار نے 4 درہم کا سوال کیا، کوئی غریب تھا، مسکین تھا، اس نے 4 درہم کا سوال کیا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلان کیا کہ جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ آپ نے، اللہ کے ولی تھے، آپ نے فرمایا جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ اس وقت ایک غلام گزر رہا تھا، خود بھی غریب تھا، مگر اللہ کے ولی کی ایک ایسی شاندار آواز سنی کہ 4 دعائیں ملیں گی، تو اس نے کیا کیا، اپنے پاس اس کے 4 درہم تھے وہ اس نے غریب کو دے دیے، اس سائل کو دے دیے۔ تو حضرت نے کہا کہ اب بتاؤ کون سی 4 دعائیں کروانی ہیں؟ کہ حضرت پہلی دعا تو کر دیں کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں، غلام ہوں، غلامی سے میری آزادی ہو جائے۔ نمبر 2،
مجھے ان درہم کا بدلہ بھی مل جائے، 4 درہم دے تو دیے، مجھے اس کا بدلہ بھی مل جائے۔ تیسری دعا حضور یہ کر دیں مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو جائے۔ چوتھی دعا یہ کر دیں کہ میری، میرے آقا کی، آپ کی اور تمام حاضرین کی بخشش ہو جائے۔ 4 بڑی پیاری دعائیں کروا لی اس نے جناب۔ اب آقا کے پاس جب وہ غلام پہنچا تو آقا کہتا اتنی دیر کیوں ہو گئی، کدھر رہ گئے تھے بھائی، کئی کام سے بھیجا تھا، اتنا لیٹ؟ کہتا حضور ایسا ایسا ماجرا ہوا، راستے میں حضرت منصور اللہ کے ولی وہ کہہ رہے تھے جو 4 درہم دے دے میں 4 دعائیں کروں گا، میں نے تو 4 درہم دیے اور 4 دعائیں کروا کے آیا ہوں۔ کہا اچھا بتاؤ دعائیں کون سی تھیں، پہلی دعا بتاؤ۔ کہا حضور میں نے پہلی دعا تو کی کہ اللہ مجھے غلامی سے آزاد کر دے۔ آقا کہتا جا تو غلامی سے آزاد ہے۔ پہلی دعا فوراً قبول ہو گئی نا، پہلے آقا کو دعا سنائی، آقا کہتا جا تو غلامی سے آزاد۔ کہا بتا دوسری دعا کون سی کروا کے آیا؟ کہا حضور دوسری دعا میں نے یہ کی کہ جو 4 درہم میں نے دیے ہیں مجھے اس کا بدلہ مل جائے۔ غریب آدمی تھا ظاہر ہے، تو آقا نے کہا کہ میں نے تجھے 4 درہم کے بدلے 4000 درہم دیے۔ ارے بھائی واہ بھائی، تیسری دعا بتا کون سی کروا کے آیا؟ کہا حضور تیسری دعا میں نے کی کہ مجھے اور میرے آقا کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو۔ یہ سنتے ہی آقا واقعی آقا تھا، اس کی زبان پر استغفار جاری ہو گیا، کہنے لگا یا اللہ میں اپنے پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ کہا بتا چوتھی دعا کیا کروائی تھی؟ کہا حضور چوتھی دعا یہ تھی کہ آپ کی یعنی میرے آقا کی، میری اور تمام حاضرین اجتماع کی مغفرت ہو جائے۔ یہ سن کر آقا نے کہا 3 باتیں تو میرے اختیار میں تھیں، وہ میں نے کر لی، چوتھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، مغفرت کرنا تو اللہ کا کام ہے نا۔ اسی رات آقا نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا کہ جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا، اور میں ارحم الراحمین ہوں، میں نے تمہیں، تمہارے غلام کو، منصور بن عمار کو اور تمام حاضرین کو بخش دیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ ہے۔ یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ جو ہے یہ کتنی زبردست موٹیویشن ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، کسی غریب کی مدد کر کے، کسی محتاج کی مدد کر کے، کسی پریشان حال بندے کی مدد کر کے ہم کبھی کبھی ایسی دعا لے لیتے ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ ایسی دعا دے دیتا ہے کہ بگڑی بن جاتی ہے، مشکلیں ٹل جاتی ہیں۔ یہ دعائیں لینے والے بنیے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ آج واقعی میں صحیح بتا رہا ہوں، تو یہ بعض اوقات ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے کسی کے دل سے دعا نکلتی ہے، اور یہ تو اللہ کے ولی تھے نا، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یہ 4 دعائیں کی، تو سیکھنے کو یہ ملا کہ بعض اوقات اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں جو برسوں میں حاصل نہیں کر سکتے، وہ نعمتیں، وہ برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں، وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ روایتوں کا مضمون ہے کہ صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے، صدقہ برائی کے 70 دروازے کو بند کرتا ہے، صدقہ بلا کو نیچے نہیں اترنے دیتا۔ ایک بڑی بات یاد رکھیے گا، ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم صبح اٹھتے ہیں مثال کے طور پہ اور کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے، حدیثوں کا مضمون ہے جب انسان صدقہ دیتا ہے نا تو بلا اوپر سے اترتی ہے، صدقہ جا کے اسے روک لیتا ہے، انٹرسپٹ کرتا ہے، اور یہ لڑائی جاری رہتی ہے، صدقہ بندے پر بلا اترنے نہیں دیتا۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کئی لوگ ہوں گے جو بیانات بھی سنتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں 1 خرچ کرو 10 ملتا ہے۔ اب وہ ہو سکتا ہے مسجد میں ڈبے میں 100 روپے ڈالیں اور شام دکان پہ انتظار کر رہے ہوں کہ ابھی تک 1000 روپے بنے نہیں ہیں، مولانا صاحب نے تو کہا تھا 1 کا 10 ہو جائے گا، کسی فقیر کو 10 روپے دیے انتظار کر رہے ہیں، 100 روپے کہاں ہے بھائی، ملٹی پلائی بائی 10 ہو کے ملنا چاہیے تھا۔ تو ہم صرف مالی فائدہ سوچ رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا 1000 روپے، 10,000 روپے یا 1,00,000 روپے، اور اب آپ منتظر ہیں کہ ملٹی پلائی ہو جائے، لیکن کیا معلوم آپ کے گھر میں آگ لگنے والی تھی، کیا معلوم آپ کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، کیا معلوم آپ کا بچہ جو باہر کھیل رہا تھا اس پر کوئی خطرناک بلا آنے والی تھی، مگر آپ نے جو صدقہ دیا اس سے وہ بلا ٹال دی گئی۔ مجھے بتاؤ وہ 1000 کا 10,000 ہونا اچھا تھا یا ہم پر اتنی بڑی بلا کا ٹلنا اچھا تھا؟ تو ہمیشہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیجئے، آپ یقین کریں آپ خوشحال ہو جائیں گے، آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی۔ مگر دوبارہ وہی بات کروں گا کہ نیت اچھی ہو، صدقہ دیتے وقت، خرچ کرتے وقت، کسی کی مدد کرتے وقت احسان نہ جتانا۔ یاد نہیں تجھے تیرے بچے کی شادی میں نے کرائی تھی، بھول تو نہیں کیا قرضہ میں نے دیا تھا، ہاں تو ریڈی لگاتا تھا، میں نے تجھے جناب دکان کا کرایہ دیا تھا، یہ احسان جتا کر تو صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کرو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر۔ تو کچھ لوگ صدقہ دیتے بھی ہیں، مدد کرتے بھی ہیں، پھر ساری زندگی جتا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بربادی ہے، یہ نہ کریں۔ بس اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ خرچ کریں،
اور پھر دیکھیں اس کی برکتیں کیسے ملتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو کیسا مژدہ سناتا ہے، کیسی خوشخبری ہے، کیسا فرمان ہے۔ اللہ فرماتا ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ اب کمال یہ ہے، یہ ایک جگہ نہیں، قرآن میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کوئی اللہ کو جو اچھا قرض دے؟ مجھے ایک بات بتائیے، میں آپ میں سے کسی کو کوئی 10,000 روپے رکھوائے اور تھوڑے دنوں بعد کہے کہ ذرا وہ 10,000 میں سے 5,000 روپے دے دو، تو اس 5,000 دینے والے نے کوئی کمال کیا؟ اس کا تو کوئی کمال نہیں نا، پیسے میرے تھے اور میں نے کہا کہ میرے 10,000 میں سے 5,000 مجھے دے دو، کیا کمال کیا؟ میرے پیسے دے واپس دے دیے۔ مگر اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی کرم نوازی دیکھو، شان کریمی دیکھو، ہم سب کو دانا دانا اس نے دیا ہے۔ ہم تو پیدا ہوئے تھے، کپڑے بھی جسم پر نہیں تھے، کھانے کو اس نے دیا، پہننے کو اس نے دیا، گھر اس نے دیا، مال اس نے دیا، سب اس نے دیا، مگر جب اس کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے، فرماتا ہے قرآن میں، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ اللہ کا مال ہے، ہم نے کیا کمال کرنا تھا؟ ہم خرچ کرتے، وہ کچھ بھی نہ دیتا اس کے بدلے، پھر بھی اسی کا مال تھا، مگر مہربانی دیکھو، مال بھی وہ دیتا ہے، توفیق بھی وہ دیتا ہے، خرچ کریں تو ثواب بھی وہی دیتا ہے، عطا بھی وہی کرتا ہے۔ اور علماء نے بڑی زبردست اس میں ڈیبیٹ کی ہے، مفسرین نے بحث کی ہے کہ جناب ان آیتوں میں قرض کا لفظ کیوں لایا گیا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا جب آپ اور میں، دنیا میں بندہ کسی کو قرضہ دیتا ہے نا تو امید ہوتی ہے یہ قرضہ واپس ملے گا، اگر امید نہ ہو تو پھر یہ قرض نہیں ہے، پھر تو تحفہ ہو جائے گا۔ آپ کسی کو تحفہ دے دیں تو آپ کو پتہ یہ واپس نہیں آئے گا، لیکن قرضہ دیتے وقت آپ طے کرتے ہیں کتنے دنوں میں دو گے، کب دو گے، کیسے لوٹاؤ گے، تھوڑی مندہ معلومات بھی کرتا ہے، یار قرضہ دے رہا ہوں واپس ملے گا نہیں ملے گا۔ تو قرض کے جب بھی لفظ لون آئے گا، قرض آئے گا، اس کا مطلب یہ کہ یہ واپس ملنا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں گویا وعدہ فرما لیا ہے کہ تم جو میری راہ میں خرچ کرتے ہو، یہ اللہ کو قرض دینا ہے، یہ تمہیں واپس ملے گا، یہ لوٹایا جائے گا اور زیادہ دیا جائے گا۔ تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ ذہن رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب بانٹنے سے کیا گھٹتا ہے؟ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، ذرا سمجھیے گا۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اہل بیت نے، نبی پاک کے گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، بکری ذبح کی اور انہوں نے کچھ تقسیم بھی کر دی۔ حدیث کا مضمون ہے، نبی پاک آئے اور ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کیا بچا ہے؟ بکری کو کاٹا تھا، تقسیم کی، کیا بچا ہے؟ عرض کی گئی کہ حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے، کاندھے کا گوشت بچا لیا گیا ہوگا، باقی بانٹ دیا۔ نبی پاک نے ایک جملے میں ساری بات سمجھا دی، اگر آپ سمجھ جائیں۔ آقا نے فرمایا عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہا کیا گیا حضور؟ کاندھا بچ گیا ہے، کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا۔ اور نبی پاک نے فرمایا کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے، یعنی جو بچ گیا ہے وہ بچ گیا ہے۔ یہ ذہن بنا لو کہ آج میں نے اور آپ نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہی بچا ہے، ورنہ باقی تو ہم کھا کے ختم کر دیں گے نا۔ اگر ہم مر جائیں گے تو یہ پیسے تو بچوں کے وراثت میں چلے جائیں گے۔ میرے لیے کیا بچا ہے؟ میرے لیے وہی بچا ہے جو میں نے آگے بھیج دیا ہے، جو بانٹ دیا ہے، جو خرچ کر دیا۔ عقل اگر آ جائے ہمیں، اللہ کرے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ آج اگر خوشحالی ہے، آج اگر مال جیب میں ہے، بینکوں میں پڑا ہے، گھر خالی پڑے ہیں، یہ خالی پڑے رہ جائیں گے اور میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اگر میں چاہتا ہوں یہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں، میں یہ پیسہ لے کر جنت میں جاؤں اور اس پیسوں کے بدلے جنت کی نعمتیں کما لوں، تو مجھے یہاں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، آپ اور میں یہاں رہنے والے بھی، یہاں بھی کمیٹی ڈالی جاتی ہوگی، BC ہوتی ہوگی کہ تھوڑے تھوڑے پیسے جس میں جمع ہوتے ہیں اور وقت پر مل جاتے ہیں، انسان کمیٹی ڈالتا ہے کہ یار کبھی برے وقتوں میں کام آئے گی، بچی کی شادی میں کام آئے گی، ایسا ہوتا ہوگا نا آپ کے یہاں بھی۔ اب میں آپ کو حدیث قدسی سناتا ہوں، حدیث قدسی ہے جس کا مضمون ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے۔ اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا، میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ سیکیورٹی ڈپازٹ، یہ بعض اوقات جو مسجد میں ہمارے آگے سے ڈبہ جاتا ہے نا، یا کبھی کوئی اسلامی بھائی جھولی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ جب جیب سے آپ پیسے نکال کے ڈالتے ہو نا، اس وقت ذہن بناؤ کہ یہ جا نہیں رہا، یہ جمع ہو رہا ہے میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں، اور ڈال دوں یار، ابھی آج کل پیسے اچھے ہیں، تھوڑے اور ڈال دوں، جمع ہو جائے، ادھر ملے گا۔ تو جب بھی آپ کے دن اچھے ہوں، یقین کریں جب آپ کے ہاتھ کھلا ہو، آپ کو لگتا ہے یار اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے، تو فوراً آخرت کے لیے سوچیں۔ جیسے ہی زیادہ پیسے آتے ہیں بندہ سوچتا ہے نا یار آج کل اچھے پیسے ہو گئے،
کوئی اچھی جگہ پر گھر لے لیتے ہیں, چلو بچوں کو لے کے کہیں سیر کرانے جاتے ہیں. آپ اپنے پیسے کو دنیا میں انجوائمنٹ کے لیے جب یوز کر رہے ہیں تو اسی پیسے کو آخرت کی انجوائمنٹ کے لیے, آخرت کی لگژریز کے لیے, آخرت کی نعمتوں کے لیے استعمال کرنے کا ذہن بنائیں اور دیتے چلے جائیں. میں یہاں ایک مشورہ بھی دینا چاہوں گا بالخصوص میرے بزرگوں کو, اللہ نے جن کو نوازا ہے, بلکہ میں کہتا ہوں تھوڑے پیسے بھی ہیں نا, یہ میرا مشورہ یاد رکھ لو. اور یہ امیر علیہ سنت نے ایک بار مدنی مذاکرے میں بھی فرمایا تھا. ہم نے الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں, الحمدللہ میری والدہ مرحومہ نے, میرے والد صاحب نے, میں نے خود بھی, ہمارے گھر والوں نے, ہم نے اس طریقے پر عمل کیا اور اس کی برکتیں پائی ہیں. تو اچھی نیت سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم دیکھیں دنیا میں ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے بہت سارے ایسے جنازے پڑے ہیں, ایسے سویم میں بھی گئے ہیں, 40ویں میں بھی گئے ہیں, اور جا کے ہم نے مرحوم کے بچوں کو کہا ہے کہ دیکھیں آپ کے ابو جان چلے گئے دنیا سے, کروڑوں روپے چھوڑ کر گئے ہیں, آپ کے ابو نے کتنا کیا آپ کے لیے, اب آپ اپنے ابو کے لیے کچھ کیجئے, کوئی مسجد بنائیے, کوئی مدرسہ بنائیے, کوئی کنواں کھدوائیے, اپنے والد کو ثواب پہنچائیے. تو وہ بیٹا جس کے لیے باپ نے زندگی گزار دی, کروڑوں اربوں روپے چھوڑ کر گیا, وہ کہتا ہے ابھی تو ہاتھ بڑا ٹائٹ ہے, تو ابھی بعد میں کریں گے, تو بعد میں دیکھ لیں گے, اور ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد مرحوم کے لیے بظاہر کچھ نہیں کیا جاتا. تو آج مجھے اور آپ کو اپنی فکر خود کرنی ہے. اگر آپ نے پیسے کمائے ہیں نا, آپ نے مکان بنائے ہیں, آپ نے جائیدادیں بنائی ہیں, تو اپنی فکر خود کیجئے. اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ اپنی زندگی میں ہی انہوں نے ماشاءاللہ یہ مسجد بنا دی, مدرسہ بنا دیا, بہت اچھی بات ہے, یا تو یہ کر لیں. اور اگر یہ نہیں کر پا رہے تو دوسرا طریقہ بتاتا ہوں جو بڑا آسان ہے, وہ یہ ہے کہ انسان کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی وصیت کر جائیں, اور وصیت میں 30% آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ آپ کے چھوڑے گئے مال میں سے 30% کسی نیکی کے کام میں خرچ کر دیا جائے, آپ کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے خرچ کر دیا جائے. بھائیوں والا مشورہ ہے, آپ عمل کریں نہ کریں, کہ اگر زندگی میں یہ وصیت کر دیں کہ میرے مرنے کے بعد جو بھی میرا مال بچے گا اس میں سے 30% جو ہے وہ دعوت اسلامی کو یہ کہہ کر دیا جائے کہ میرے لیے صدقہ جاریہ کے لیے مسجد, مدرسہ, جامعہ, کوئی ایسا کام کر دو کہ قیامت تک مجھے ثواب ملتا رہے. مجھے بتاؤ, مرنے کے بعد آپ کا مال 70% تو بچوں کے لیے بچے گا نا, 30% تو اپنے ساتھ لے جاؤ, اپنی جنت بنا لو. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ساری زندگی والد نے محنت کی, محنت کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا, لاکھوں کروڑوں روپے کی جائیدادیں چھوڑ کر گیا, اور مرنے کے بعد خاندان میں کوئی ایصال ثواب, کوئی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو دو چیزیں یاد رکھیں, ایک تو زندگی ہی میں اپنے لیے ثواب جاریہ والے کام کر لیں. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی ساری دنیا میں مسجدیں بنا رہی ہے ماشاءاللہ. ایسے کئی کام ہو رہے ہیں جو قیامت تک چلنے والے ہیں. آپ اپنی زندگی میں اپنے لیے وہ کام کر لیجئے, اور اگر ایسا نہ بھی کر سکیں اور کر بھی لیا ہو تو وصیت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ مرنے کے بعد تو میرا مال میرے پاس رہنا ہی نہیں ہے, تو کیوں نہ وہ میرے ساتھ جنت میں مجھے کام آ جائے. اور آج بھی صدقہ کیسی کیسی پریشانیوں اور بیماریوں کو دور کرتا ہے. اللہ اکبر. ایک اور ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا جو لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا, یعنی لوگوں کے کپڑے ملا دیتا. لوگ بڑے پریشان تھے اس سے. تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے متعلق بتایا, تو آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اس کو ہلاک فرما دے. اللہ کے نبی نے ایک ایسے شخص کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کو ہلاک کر دے, تیرے بندے اس سے بڑے پریشان ہیں. ایک روز وہ دھوبی بالکل اسی معمول میں نکلا, اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں. ایک سائل آیا, ایک فقیر آیا, اور اس نے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے روٹی دے دے. تو آپ نے اس دھوبی نے ایک روٹی اس سائل کو دے دی. سائل نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ کا شر دور کر دے, آسمانی بلاؤں کو دور کر دے. دھوبی بڑا متاثر ہوا, بڑی پیاری دعا دی, ایک اور روٹی بھی دے دی. اس سائل نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے. اس نے تیسری روٹی بھی دے دی. اب اس سائل نے دعا دی اللہ تجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اب اس دوران ایک بڑا سانپ اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا, کیونکہ حضرت عیسیٰ نے دعا کی تھی, اس کو ہلاکت کی. ایک بڑا سا سانپ جو ہے اس کی کپڑوں کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا. جب دھوبی نے کپڑے لینے کا ارادہ کیا تو اس سانپ نے اسے ڈسنا چاہا. ایک فرشتے نے اسی وقت سانپ کو لوہے کی لگام ڈال دی اور دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا. لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا روح اللہ, آپ نے دعا کی تھی, یہ بندہ تو ایسے ہی ہٹا کٹا گھوم رہا ہے, بالکل ٹھیک, کچھ مسئلہ ہی نہیں ہوا اس کے ساتھ, سلامت. تو آپ نے اس دھوبی کو بلایا, بتا تو نے کون سی ایسی بھلائی کی ہے, میں نے تیری ہلاکت کی دعا کی اور تو بالکل سلامت گھوم رہا ہے. وہ کہتا حضور میں نے 3 روٹیاں صدقہ کیے ہیں, اتنے گناہ, اتنی خطائیں, سارا شہر پریشان,
مگر جب صدقہ کیا 3 روٹی کا، آپ نے اس سانپ سے پوچھا کہ تو نے قتل کیوں نہیں کیا، تیری تو ڈیوٹی تھی نا؟ تو سانپ کہتا ہے اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کی دعا تو قبول فرما لی، مجھے ہلاک کرنے کے لیے بھیج بھی دیا، مگر جب اس دھوبی نے ایک سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے مجھے لوہے کی لگام ڈال کر روک لیا۔ اب وہ دھوبی بھی سارا واقعہ سن رہا تھا کہ اتنے گناہ ہیں، سامنے ایک چھوٹا سا صدقہ کیا، میری ہلاکت رک گئی۔ اس دھوبی نے بھی توبہ کر لی، اپنے گناہوں سے تائب ہو گیا۔ کیا سیکھنے کو ملا؟ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ عمر میں برکت لاتا ہے۔ ایک بار حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص تھا، اور وہ حضرت ملک الموت آئے اور اس کو بڑا گھور کے دیکھنے لگے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت تو چلے گئے، تو آپ نے اس شخص نے کہا کہ حضور یہ کون تھا جو مجھے گھور رہا تھا؟ آپ نے کہا ملک الموت تھے۔ ملک الموت سے پوچھا کہ تم کیوں گھور رہے تھے؟ کہا کہ یہ بندے کی اب 3 دن زندگی رہ گئی ہے، اب 3 دن کے بعد یہ دنیا سے چلا جائے گا۔ تھوڑے دن ہوئے تو وہ بندہ گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے آپ کے سامنے، ملک الموت آیا۔ آپ نے کہا تم نے تو کہا تھا 3 دن میں اس کی روح قبض کرنی، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کہا حضور 3 دن ہی باقی تھے، میں نے روح قبض کرنے پہنچنا تھا، جس دن پہنچنا تھا اس دن یہ بندہ گھر سے باہر نکلا، ایک غریب نے صدا لگائی، ایک فقیر نے پکارا، اس نے 20 درہم اس کو دیے، اس فقیر نے اس کو دعا دی، اللہ نے وہ دعا ایسی قبول کی کہ ہر درہم کے بدلے اس کی عمر میں 1 سال کا اضافہ فرما دیا، 20 سال عمر بڑھ گئی ہے اس کی۔ اب ذرا سوچئے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسے کئی واقعات ہیں، کئی باتیں بتا دی جاتی ہیں، کئی باتیں پتہ نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے ہماری بھی آخری وقت آنے والا ہو، اللہ نے کسی کی دعا سے بڑھا دیا ہو، ہمارا بھی کوئی برا وقت آنے والا ہو، کوئی اللہ نے نیکی کروا دی، ہم بچ گئے ہوں، تو کرتے رہا کرو نیکی، جچاؤ نہ، دکھاؤ نہ، بتاؤ نہ، کرتے رہا کرو۔ اللہ کریم ہے، وہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا، وہ ضرور عطا فرماتا ہے، اور کیسے عطا فرماتا ہے۔ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر ایک سائل نے دستک دی، تو آپ کی زوجہ محترمہ جو ہے وہ آٹا گوند کے رکھا تھا اور پڑوس سے آگ لینے گئی تھی۔ پہلے زمانے میں لکڑی وغیرہ آگ کے لیے لینی ہوتی تھی، آٹا گوندا ہوا تیار تھا، آپ نے وہی آٹا اٹھایا اور اس سائل کو دے دیا۔ آپ کی زوجہ آئیں کہ آٹا کدھر گیا؟ کہ غریب آیا تھا، اس کو ضرورت تھی، میں نے گوندا ہوا آٹا دے دیا۔ بہت اچھا کیا، مگر ہم نے بھی تو کھانا ہے نا، ہمارے لیے تو کچھ نہیں چھوڑا، آپ نے سارا ہی دے دیا۔ اب تھوڑی دیر ہوئی تو کیا ہوتا ہے کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، ایک بندہ ایک بہت بڑا تھال لے کر پکی ہوئی روٹیاں بھی لاتا ہے اور سالن بھی لاتا ہے۔ آپ اپنی زوجہ سے کہتے ہیں دیکھ لو، دیا آٹا تھا، روٹیاں بھی پک کے آ گئیں، ساتھ سالن بھی آ گیا ہے۔ تو یہ بلیف ہوتا تھا، اللہ والوں کا یقین ہوتا تھا کہ یہ خرچ کیا ہے، یہ ملنا ہی ملنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ کی راہ میں بس خرچ کرنے والے، صدقہ دینے والے، اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے والے بن جائیں۔ ڈھونڈیے، آپ کے پڑوس میں کوئی پریشان ہوگا، تلاش کیجئے، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب پریشان ہوگا، آپ کے دوستوں میں پریشان ہوگا۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، جو واقعی صحیح معنوں میں سفید پوش ہوتے ہیں نا، وہ بولتے